اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اما ان تلقیا یا تو تم پھینکو و اما ان نکونا اول من القا یا ہم ہوں پہلے پھینکنے والوں میں سے۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القوا بلکہ تم ہی پھینکو۔ فاذا حبالهم وعصیهم یخیل الیہ من سحرهم انہا تسعی، تو یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں محسوس ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے، انہا تسعی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ فاوجس فی نفسہ پس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خیفتاً ایک طرح کا خوف۔ قلنا ہم نے کہا لا تخف نہ ڈرو، انک انت الاعلی یقیناً تم ہی غالب رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تلقف ما صنعوا وہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے۔ انما صنعوا کید ساحر واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے وہ فریب ہے جادوگر کا۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر خواہ جس شان سے بھی آئے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا پس گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں۔ قالوا اور پکار اٹھے آمنا ایمان لائے ہم برب ہارون و موسیٰ ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ قال فرعون نے کہا آمنتم لہو ایمان لے آئے تم اس پر قبل ان آذن لکم قبل اس کے کہ میں اجازت دوں تمہیں۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر یقیناً وہی تمہارا گروہ ہے جس نے سکھائی ہے تمہیں جادوگری۔ فلأقطعن پس ضرور میں کٹوا دیتا ہوں ایدیکم تمہارے ہاتھ وارجلکم من خلاف اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے۔ ولأصلبنکم اور ضرور سولی پر چڑھاؤں گا میں تمہیں فی جذوع النخل کھجور کے تنوں پر۔ وَلَتَعْلَمُنَّ اور خوب جان لو گے تم اینا اشد عذابا وابقا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ قالوا انہوں نے کہا لن نؤثرک ہرگز نہیں ترجیح دے سکتے ہم تجھے علی ما جاءنا من البینات اس پر جو آ گئی ہے ہمارے سامنے روشن نشانیاں۔ والذی فطرنا اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ فاقض ما انت قاض پس کر لے جو تو کر سکتا ہے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا اور بس تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا۔ انا آمنا بربنا یقیناً ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر۔ لیغفر لنا خطایانا تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر اور یہ جرم جس پر مجبور کیا تھا تو نے ہمیں یعنی جادوگری۔ واللہ خیر و ابقا اور اللہ ہی ہے سب سے اچھا اور ہمیشہ رہنے والا۔ انہ من یأت ربہ مجرما واقعہ یہ ہے کہ جو حاضر ہوگا اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر فإن لہ جہنم تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم۔ لا يموت فیہا ولا یحیا نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا۔ ومن یأتی مؤمنا اور جو حاضر ہوگا اس کے سامنے ایمان کے ساتھ قد عمل الصالحات اس طرح کی کیے ہوں گے اس نے نیک کام۔ فاولئک لهم الدرجات العلی بس یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے درجے بلند۔ جنات عدن سدا بہار باغات ہے۔ تجری من تحتها الانہار ان کی نیچے نہریں بہتی ہے۔ خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے ان میں۔ وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی۔ دعوت کے نتیجے میں فرعون پروپیگنڈے کے اوپر اتر آیا اور جب وہ کامیاب نہیں ہوا تو کہا ہم مقابلہ کریں گے، آپ جادوگر ہو ہم جادوگر لے کر آپ کا مقابلہ کریں گے۔ دونوں کے درمیان وقت مقرر ہوا، دن متعین ہوا۔
اب اس مقررہ دن کے اوپر آنے کے بعد جو حالات پیش آئے آج کے درس میں اس کا ذکر ہے. قالوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ امان تلقیا یا تم پھینکو و امان نقول اول من القا یا ہم ہو پہلے پھینکنے والے. یعنی جب وہ حاضر ہوئے تو کہا آپ کے پاس بھی یہ لاٹھی ہے, ہم بھی اپنا لاٹھیاں اور رسیاں لے کر آئے ہیں, اب مقابلہ کرتے ہیں, ابتدا کون کرے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا نہیں تم ہی پھینکو. فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں يُحَيَّلُ إِلَيْهِ محسوس ہونے لگی موسیٰ علیہ السلام کو من سحرہم ان کے جادو کے اثر سے انہا تسعی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہے. اصل میں تو لاٹھیاں تھی اور رسیاں تھی, ان میں کوئی فرق نہیں آیا, لیکن انہوں نے نظر بندی کر دی تھی کہ سامنے سے جو ہے ایسے نظر آ رہا تھا گویا کہ جو ہے نا وہ دوڑ رہی ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ بس محسوس کیا اپنے دل میں ایک طرح کا خوف. موسیٰ علیہ السلام نے خوف اس کا محسوس نہیں کیا کہ یہ غالب آئیں گے, ان کو پیغمبر سے یقین تھا اور پیچھے گزر گیا کہ اللہ نے معیت کا وعدہ بھی کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, پریشان مت ہو. تو پھر خوف کیوں محسوس کیا؟ تو حضرت تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے خوف اس بات کا محسوس کیا کہ عام آدمی تو ہو سکتا ہے معجزہ میں اور جادو میں فرق نہ کر سکے تو کہیں وہ دوسری طرف نہ نکل جائے, اس بات کا خوف انہوں نے محسوس کیا. قلنا ہم نے کہا لا تخف ڈرو مت, انک انت الاعلی یقیناً تم ہی غالب رہو گے. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلے گا کہ ہونے والا کیا ہے. تم تو سمجھتے ہو کہ ہو سکتا ہے جادو سے لوگ متاثر ہو جائے, الٹا یہی لوگ ایمان لائیں گے, یہ ابھی آپ کے علم میں نہیں ہے. وَالْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اور پھینکو اس کو جو تمہارے ہاتھ میں, تلقف ما صنعوا وہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے. جب آپ اس کو پھینکیں گے تو وہ نگل جائے گا. تفسیری روایت میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا زمین پر پھینکا, اژدہا بنا اور اس نے پھونکار مارا تو فرمایا اس کھلے میدان کے اندر فرعون اور اس کے ماننے والے جو ہے وہ بھاگنے لگے. تلقف ما صنعوا وہ نکل جائے گا اس کو جو انہوں نے بنایا ہے. اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فتوح الغیب جو کتاب ہے ان کی اس میں لکھا ہے کہ المؤمن وقافا والمنافق لقافا. فرمایا کہ مومن جو ہے وہ توقف کرنے والا ہوتا ہے, حرام کی طرف ہاتھ کو نہیں بڑھاتا. اس لیے حضور جب گھر میں تشریف لاتے, کھانا سامنے رکھا ہوا ہوتا تو آپ اما عائشہ جانا سے پوچھتے عائشہ یہ کہاں سے آیا ہے کھانا. جب وہ بتا دے کہ ابا جان کے گھر سے آیا ہے پھر آپ ہاتھ بڑھاتے. اور فرمایا کہ مومن لقاف ہوتا ہے, وہ ہر چیز کو نگل جاتا ہے, ہضم کر جاتا ہے, حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا. انما صنعوا کید ساحر واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا وہ فریب ہے جادوگر کا. ولا یفلح الساحر حیث اتی اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر خواجہ شان سے آئے وہ جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے فرمایا کہ حد الساحر سیف بالضرب. فرمایا جب کسی جادوگر نے اپنے جادو کے ذریعے سے کسی کو قتل کر دیا فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار کے ساتھ قتل کیا جائے. جیسے قصاص میں قتل کیا جاتا ہے تو لہذا جادوگر کو بھی قتل کر دو. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا پس گرا دیے گئے سارے جادوگر سجدے میں. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو معجزہ ہے, پیغمبر ہے, ہمارا تو ویسے نظر بندی کا معاملہ تھا اور اس نے سارا کچھ ہڑپ کر دیا, تو اللہ نے جادوگروں کو ایمان کی دولت نصیب کر دی. سارے کے سارے سجدے میں گر گئے. قالوا اور پکار اٹھے آمنا برب ہارون و موسیٰ ایمان لایا ہم رب ہارون اور موسیٰ پر ایمان لے. فرعون نے دیکھا کہ میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا
یہاں تو سارا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے. قال آمنتم لہو، فرعون نے کہا ایمان لے آئے تم اس پر، قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یقیناً وہی تمہارا گروہ ہے جس نے سکھائی ہے تمہیں جادوگری. فرعون نے کہا اچھا تم ایمان پہلے لائے ہو، میرے سامنے ویسے میری بات مان رہے تھے، باقی تم استاد شاگرد ہو. یہ بڑا جادوگر ہے، یہ تمہارا استاد ہے، نعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام، اور تم پہلے سے اس کے شاگرد ہو. اب وہ بدماشی پر اتر آیا. باطل کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا پہلے وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ نہ چلے مقابلے پر اتر آتا ہے، وہ نہ ہو تو پھر وہ زور پر اتر آتا ہے. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں ضرور کٹوا دیتا ہوں تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، تمہارے پاؤں، من خلاف، مخالف سمتوں سے، دایا ہاتھ بایا پاؤں، بایا ہاتھ دایا پاؤں. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور ضرور سولی پر چڑھوا دیتا ہوں تم کو کھجور کے تنوں پر. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا، اور خوب جان لو گے تم کہ ہم دونوں میں سے کون اشد عذاباً، زیادہ سخت ہے عذاب کے اعتبار سے، وہ آپ کا اور دیر پا ہے. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام اس کا کیا معاملہ ہوگا، میرا عذاب بہت سخت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں دیر پا بھی ہوں، میرے پاس مال بھی ہے، میرے تو کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوا، میں بڑا رب ہوں. اب ایمان جب دل میں اتر جائے نا، وہ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا. مال کی کوئی وقت نہیں ہے، بادشاہت کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کو قائم رکھتا ہے. اس لیے حضور نے جب بادشاہوں کو دعوتی خطوط لکھے تو ایک خط انہوں نے ہرقل جو بادشاہ تھا اس کی طرف لکھا. دحیہ ابن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ بڑے خوبصورت صحابی تھے. حضور کے پاس جبرائیل علیہ السلام جب وہی لے کر آتے تھے تو اس صحابی کی شکل میں آتے تھے. صحابہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ وہ صحابی تشریف فرمائے. جب اٹھ کر جاتے تھے تو حضور فرماتے آتاکم جبریل یعلمکم دینکم، جبریل آئے تھے تمہارے پاس تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو یہ جب خط لے کر گئے تو ہرقل نے کہا عرب میں سے کوئی لوگ یہاں آئے ہیں ان کو تلاش کرو. تو ابو سفیان وہاں گیا ہوا تھا، اس کو بلایا، کہا یہ بتاؤ کہ اس پیغمبر پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ایسا تو نہیں ہوا. تو ہرقل جو ہے وہ پکار اٹھا اور اس نے کہا یہ ایمان کی بشاشت ہے، جب ایک دفعہ دل میں گھستا ہے یہ ایمان پھر دوبارہ نہیں نکلتا. کہا یہ پیغمبر پر حق ہے. قالوا، انہوں نے کہا یہ جو جادوگر دینا ایمان لائے، انہوں نے جواب میں کہا لن نؤثرک، ہم ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے تجھے، علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو آ گئی ہے ہمارے سامنے روشن نشانیاں، یہ معجزہ ہم نے دیکھ لیا. والذی فطرنا، اور اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس پر ہم تو یہ ترجیح نہیں دے سکتے. باقی تو سزا دینے کا دھمکی جو آپ نے دی ہے، فقض ما انت قاض، پس کر لے جو تو کر سکتا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور تو بس فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیاوی زندگی کا، تو یہاں زیادہ سے زیادہ ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل معاملہ تو وہاں لگے گا. انا آمنا بربنا، اب یہ جادوگر اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں. وہ مقابلے کے لیے آئے تھے، الٹا وہ داعی بن گئے. انا آمنا بربنا، یقیناً ہم تو ایمان لے آئے اپنے رب پر، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ معاف کر دے ہماری خطائیں. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو جرم ہے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو، یہ اللہ معاف کر دے. واللہ خیر وابقا، اور تو نے کہا کہ میں دیر پا ہوں، کہا اللہ بہتر بھی ہے، وابقا، اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. انہ من یأت ربہ مجرما، جو حاضر ہوگا اپنے رب کے سامنے مجرم بن کر، فإن لہ جہنم، تو بے شک اس کے لیے ہے جہنم، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا وہ اس میں اور نہ جیے گا. زندگی تو آرام کے لیے ہے، اب وہاں زندگی بھی نہیں ملے گی، اور نہ موت ہوگا، کیونکہ موت کو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا. اب یہ ہمیشہ ہی جو مجرم ہوگا یہ تکلیف میں رہے گا.
اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لے آیا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا اور جو حاضر ہوگا اس کے سامنے ایمان کے ساتھ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ لیکن صرف ایمان نہیں ساتھ اس نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے نماز روزہ زکوٰۃ یہ جو آپ بیٹھے ہوئے یہ اچھا کام ہے فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ پس یہی لوگ ہیں کہ ہو ان کے لیے بلند درجے جنات عدن سدا بہار باغات ہے تجری من تحتها الانہار بہتی ہے اس کے نیچے نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وہاں سے نکلنے کا سوال بھی نہیں ہوگا وذالک جزاء من تزکا اور یہ بدلہ ہے ان کا جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی تو تقابل کر دیا انہوں نے کہ ایمان والوں کا بدلہ یہ ہوگا اس لیے ہم ایمان لائے ہیں اور مجرموں کا بدلہ وہ ہوگا اس لیے ہم نے جرائم کو چھوڑ دیا اب آگے فرعون نے ان کو یہ سزا دی ہے پھر جس سزا کی دھمکی دی کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو مفسرین فرماتے ہیں لازمی بات ہے کہ وہ ایمان سے تو واپس نہیں ہوئے تو انہوں نے پھر ان کو یہ سزا دی ہوگی اور جب سزا دی تو اللہ نے ان کو شہادت کے درجے پر فائز کر کے اعلیٰ مراتب جو ہے وہ عطا فرما دی اب یہاں سے فرعون ناکام کیا آگے دوبارہ پھر اس نے موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا نہیں چھوڑا آگے جو کچھ واقعات آئے وہ اگلی درس میں جو ہے وہ ذکر ہوں گے